ہم گلگت بلتستان کے لوگ وی آر ویری ایموشنل. کوئی بھی سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ بھی کہہ دے, ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں. 3 ہفتے کے لیے انٹرنیٹ بند تھا, تو 3 ہفتے جو فری لانسرز گلگت بلتستان میں بہت بڑی تعداد ہے, 2-3 ہزار سے زیادہ پرو ایکٹیو فری لانسرز ہیں جو کہ کام کر کے ارن کرتے ہیں اور اچھا ارن کرتے ہیں. اب وہ سارا ان کا کام سفر, ان کے پروفائلز خراب ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, تو بڑا ایک چیلنج ہے نا. وہ انوائرمنٹ بھی تو نہیں ہے کہ یوتھ جائیں اور پھر وہاں سے انیشیٹیوز لینا شروع کریں. اب جیسے کل میں دیکھ رہا تھا ہماری اسمبلی میں ایک اسپیچ ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کی, اور وہ بھی از بیشنگ دم کہ بیوروکریسی اس طرح کر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے ہوتا رہا ہے اور اسی طرح سے چلتا رہا ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اوور برڈنڈ ہے. اب کیا کریں, دیکھیں لیجسلیشن آپ بناتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ الزام بھی, جو کام کرتا ہے انہیں پہ الزام بھی لگاتے ہیں. سچویشن از کوائٹ ورس آئی تھنک, اور ینگ جنریشن نیڈ ٹو ٹیک اے لیڈ. دیر نیڈ ٹو بی اے چارٹرڈ آف کی وٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ وٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ادھر جتنے بھی مسالے ہمارے جی بی میں اس وقت ہیں, ہر کسی کو اس چارٹر کو فالو کرنا پڑے گا کہ وٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ وٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اگر کوئی وہ لائن کو کراس کرتا ہے, دے مسٹ بی پنشیبل, تاکہ جو ہے نا جی ایک پیس رہے. آئی وانٹ ٹو رائٹ اوے بگن وتھ, مطلب میں بڑا سوچتا ہوں گلگت بلتستان میں, یو این آئی, ہم گلگت بلتستان میں پلے بڑے, دین سٹیز میں ہم آتے ہیں اور پھر یہاں پہ اپرچونیٹیز کی تلاش کرتے ہیں, اور بڑا ہمارا ہوتا ہے کہ واپس جی پی جائیں, وہاں پہ بھی چیزوں کے اوپر کام کریں. لیکن اس کے ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. آئی تھنک یہی اسٹوری یوتھ گلگت بلتستان کے پریٹی مچ ہر ایک ینگ انڈیویجول کی کہانی ہے. وہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں باہر آتے ہیں, پھر واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت سارا یوتھ ابھی واپس بھی جاتا ہے. اور آپ کا بھی سملر ایک اسٹوری ہے, اور ہم نے بھی اسی طرح سے ایک ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن جی بی میں جانے کے کاسٹس بھی ہیں, بینیفٹس بھی ہیں. جیسا بھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ سچویشنز جو ہیں یا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ سپورٹ کرے. تو ہاؤ ڈو یو سی ویسے کہ اس طرح کے یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. تو میرے خیال سے آج کل سچویشن جس طرح ایمرج ہو رہی ہے, اور اگر آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, تو آفٹر سرٹین ایئرس یہ پیٹرن ری ایمرج ہوتا ہے. آپ 1980 سے دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی ریسنٹ جو آپ کا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہوا, آپ کا جو ہے نا جی لائٹ بریک آؤٹ ہوا, سگنلز بریک آؤٹ ہوا, مطلب کہ اٹس کمپلیٹ جو ہے نا جی وہ, تو دس از گیونگ دا ورلڈ اے ویری بیڈ میسج. ہم گلگت بلتستان کے لوگ وی آر ویری ایموشنل. آئی تھنک کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ بھی کہہ دے, تو ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں, وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کا ہمارے جو بچوں کے فیوچر اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے فیوچر پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ آتا ہے, اور دس از ویری جو ہے نا جی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور ہمیں جب بھی اس طرح کے سچویشن آئیں, ہمیں بڑا لاجیکلی سوچنا ہوگا, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ ینگ لوگ ہوں, کہ جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے اس کا میرے یا میرے فیوچر پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. تو سچویشن از کوائٹ ورس آئی تھنک, اور ہمیں دا ینگ جنریشن نیڈ ٹو ٹیک اے لیڈ, اور دیر نیڈ ٹو بی یو نو there need to be a chartered of کہ what is acceptable and what is not acceptable. اور ادھر جتنے بھی مسالے ہمارے جی بی میں اس وقت ہیں, ہر کسی کو اس چارٹر کو فالو کرنا پڑے گا کہ what is acceptable and what is not acceptable. اور اگر کوئی وہ لائن کو کراس کرتا ہے, they must be punishable, تاکہ جو ہے نا جی ایک پیس رہے. پیس از دا اسٹارٹ آف اسٹیبلٹی اینڈ اسٹیبلٹی از دا اسٹارٹ آف پروگریس. اور دیکھیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے نا کہ سسٹینیبلٹی از امپورٹنٹ, کہ چیزیں سسٹینیبل ہوں. اگر ہر مہینے 2 مہینے سال بعد آپ کا انٹرنیٹ 6 دن 2 ہفتے 1 مہینے بند رہے,
تو وہ جو ینگ لوگ جو ہمارے کیلیبریون جیسے اداروں میں, ہمارے یو ایکسل جیسے اداروں میں کام کر رہے ہیں, مور دین 500 ینگ لوگ ایک اداروں میں کام کر رہے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ہاؤ دا ورلڈ گونا ٹرسٹ آن دیز ینگ پیپل جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے جی بھی گئے ہوئے ہیں اور دے آر سرونگ دوز اکانومیز. تو آئی تھنک کہ ینگ پیپل نیڈ ٹو کم اپ اینڈ ٹیک اے لیڈ, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ سول سوسائٹی انسٹیٹیوشنز ہوں, چاہے وہ جو ہے نا جی پیس. دیکھیں جو پیس جو ہماری کمیٹیز بنی ہیں, کتنے ہی ینگ لوگ ہیں اس میں. میرے خیال سے جو منیمم ایج جو ہے نا اس میں 40 ہے, 40 سے اوپر ہی ہے. تو پاکستان کی جو میڈین ایج ہے مطلب کہ 65, مطلب کہ آپ کا 55+% لوگ ینگ لوگ ہیں. تو ویئر آر دا ینگ پیپل؟ تو ہاؤ دا ورلڈ اینڈ ہاؤ دا ہول ریجن گونا نو کہ وٹ دا نیڈ آف دا ینگ پیپل. سو بوتھ مین اینڈ وومین نیڈ ٹو کم ان ٹو دا مین اسٹریم, اور وی نیڈ ٹو ٹیک دا رین آف دا اسٹیٹ ان ٹو آور اون ہینڈز اینڈ ہیلپ دا سسٹم ٹو ورک ایفیشینٹلی. دیکھیں, یوتھ کو لیڈ لینے کے لیے پولیٹیکلی سوشل اسپیکٹس میں یا انٹرپرینورشپ کے فارم میں, اس کے لیے بھی ایک خاص انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے آپ کو. وہ انوائرمنٹ آپ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹرکچرلی, انفراسٹرکچر وائز اور دوسرے ریسورسز, تو وہ یوتھ پھر اس میں انگیجمنٹ شو کرتی ہے. لیکن آئی تھنک بڑا ایک ہرڈل ہے جی بی سے, جتنے بھی لوگ ہیں اپرچونیٹیز کی تلاش میں نیچے آتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جو رہتے ہیں وہ بھی, اب جیسے 3 ہفتے کے لیے انٹرنیٹ بند تھا, تو 3 ہفتے جو فری لانسرز گلگت بلتستان میں بہت بڑی تعداد ہے, 2-3 ہزار سے زیادہ پرو ایکٹیو فری لانسرز ہیں جو کہ کام کر کے ارن کرتے ہیں اور اچھا ارن کرتے ہیں. اب وہ سارا ان کا کام سفر, ان کے پروفائلز خراب ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, تو بڑا ایک چیلنج ہے نا. وہ انوائرمنٹ بھی تو نہیں ہے کہ یوتھ جائیں اور پھر وہاں سے انیشیٹیوز لینا شروع کریں. جہاں تک بات رہی کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں لینی بھی ہوتی ہیں, ہر چیز آپ کو اتنے آسانی اگر ملنا ہوتا تو ہم آج اس مقام پہ نہیں ہوتے. آئی تھنک کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو جو ہے نا جی وہ بریو اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے. اور ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں, جب میں پہلی دفعہ بنا منسٹر تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب اتنا ینگ لڑکا مطلب کیسے کرے گا نا, فائنانس منسٹری از اے بگ منسٹری اینڈ اٹس ون آف دی موسٹ کریٹیکل پورٹ فولیوز. بٹ جب ہم بنے, جب ہم سسٹم کا حصہ بنے, تب ہمیں اندازہ ہوا کہ سسٹم میں کتنا اسٹرینتھ ہے, سسٹم میں کتنا. تو جب تک ہم اس چیز سے گزریں گے نہیں, ہمیں کیسے پتہ لگے گا. سو وی نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا سسٹم, وی نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف اے سولوشن. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا بنی بنائی آ جائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. دیکھیں ابھی انٹرنیٹ بند ہوا تو کتنے ینگ لوگ روڈوں پہ آئے اور کہا کہ نہیں, دس از ان ایکسیپٹیبل. مطلب جو بھی اس جو انٹرنیٹ بند کرنے کے پیچھے ہے, یا جو بھی جو ہے نا ریزنز بنی انٹرنیٹ کو بند کرنے کے پیچھے, کتنے ہی لوگ آئے روڈوں پہ, نہیں آئے. سو لوگ اور وجوہات کی وجہ سے آئے, لیکن اپنے پرابلم کی وجہ سے نہیں آئے. سو وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آن دا روڈس اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل دا سرکمسٹانسز دیٹ نو, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. وی نیڈ ایٹ لیسٹ دا بیسک نیسیسٹیز, اور ان بیسک نیسیسٹیز کو انشور کرنے کے لیے ہمیں قواعد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم قواعد و ضوابط نہیں بنائیں گے, کوئی نہ کوئی سسٹم کو توڑتا رہے گا, کوئی نہ کوئی انفراسٹرکچر کو بریک کرتا رہے گا. تو ایدر ان دا فارم آف پالیسی اور ایدر ان دا فارم آف قواعد و ضوابط ویئر آل مسالکس شوڈ کم on one stage and say کہ yes, these are the acceptable, these are the non-acceptable. And all the parents and all the young people who are part of the system, they need to come and tell everyone that we need to be logical, we don't need to be emotional. Because آپ کی ایک ایموشن کی وجہ سے جو ہے نا جی آپ کا پورا سسٹم بریک ہو جاتا ہے. اور اب ہم we can't have the luxury ٹو سسٹین, اور جو ہے نا جی اس طرح کی جو ہے چیزوں کو ہم کو ایکسیپٹ کرنے کے اس میں نہیں ہے ابھی پورا سسٹم. آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں اور کافی عرصہ رہے ہیں, اور آپ انہی سرکلز میں, انہی ڈسکشنز میں رہے ہیں, تو کتنی پرائیورٹی ہوتی ہے یوتھ کو, کس پرائیورٹی میں لگتے ہیں وہاں پہ؟ اب جتنا ہمیں اندازہ ہے یا جتنا ہم دیکھتے ہیں, وہ ان کے اپنی چھوٹی موٹی پولیٹیکل مراعات کے پیچھے لڑائیاں, دوسری تیسری لڑائیاں, لوبینگ, اسی میں ان کا پورا ٹینیور گزر جاتا ہے. تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا یا کچھ چینج وہاں پہ وی ایکسپیکٹنگ؟ دیکھیں
ہمارے سسٹم کے ایشوز یہ ہیں نا کہ ہم کبھی لیجسلیشن نہیں کرتے، مطلب اس کو پارٹ آف دا لا اور ریگولیشنز بناتے نہیں ہیں ہم، تو ہماری پریورٹیز نہیں ہیں. جب آپ جی بی کی حکومت کی دیکھیں تو وٹ آر دا پریورٹیز؟ کیا ہماری پریورٹی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گروتھ دینا ہے؟ کیا ہماری پریورٹی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو گروتھ دینا ہے؟ کیا ہم انسینٹیوائز کرتے ہیں ینگ لوگوں کو کہ آپ آئیں، آپ کو فری میں انٹرنیٹ دیتے ہیں، فری میں الیکٹریسٹی دیتے ہیں، آپ 6 مہینے کام کریں، جب آپ کمانے لگیں تب آپ سے جو ہے نا کچھ چارج کریں گے؟ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اکانومیز ایمرج ہوئی ہیں یا اسٹرینتھن ہوئی ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ینگ لوگ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے کہ واٹ آر دیئر نیڈس، دیر بیسک نیسیسٹیز. دیکھیں بجلی، پانی، انٹرنیٹ از اے بیسک نیسیسٹی رائٹ ناؤ، یو نو اٹس ناٹ سم تھنگ اے لگژری. سو اگر آپ انہی 3 چیزوں کو آپ کو پراپرلی نہیں مل رہا تو آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے لوگوں کی پریورٹیز ہی رائٹ نہیں ہیں اس وقت. تو وی نیڈ ٹو فکس اوور پریورٹیز فرسٹ کہ جو ہے نا ینگ لوگوں کی پریورٹیز کیا ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی کتنی پریورٹی ہے ینگ لوگوں کو اسٹرینتھن کرنے میں، تو لوگ پریورٹی بنانے کے لیے یو نیڈ ٹو لابی، یو نیڈ ٹو کم ان ٹو دا سسٹم، یو نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا سسٹم، یو نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا سولوشن. You need to lobby to these ministers and tell them کہ look how important it is to have a reliable internet, reliable electricity and reliable water for each and every individual of Gilgit-Baltistan. So it all start from young people. And in order to do that you have to be in the system, and until you are there آپ پھر سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کے تھرو گورنمنٹ کے ساتھ اس نیگوسیشن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کی اویلیبلٹی دوسری چیزیں کریں. جی بی میں کس حد تک ویسے آپ کے خیال میں سول سوسائٹی کام کر رہی ہے اور ٹھیک کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی سول سوسائٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں تو، اور وہ ہر کوئی اپنے جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بٹ جو ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی ہم کہتے ہیں جو کہ واقعی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے، آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کے ساتھ پریورٹیز ڈسکس کرتے ہیں، ان کے ساتھ بجٹ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی اٹس ایک منسٹر کی ایما پہ ہے کہ اس نے پیسہ جہاں بھی لگانا ہے نا، وہ ڈاؤن ٹو اپ اپروچ نہیں ہے، اپ ٹو ڈاؤن اپروچ ہے، کہ ویئر ہی تھنکس اٹ بیٹر ہی ول ڈو دیٹ. obviously he is the public representative, but then until and unless ہم اپنے سسٹم کو، اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے. کتنی دفعہ ہم نے اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو اپنے پورے اس میں بلا کے پوچھا ہے کہ جی 5 سال میں آپ نے کیا کیا، یا پچھلے 3 سال میں آپ نے ایگزیکٹلی کیا کیا؟ آپ نہیں کرتے. دیکھو مسئلہ لوگوں میں ہے، مسئلہ ینگ لوگوں میں ہے، مسئلہ ہم میں ہے، پیرنٹس میں ہے. جب تک ہم لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، پیپل مطلب وہ کیوں اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ دے آر انجوائنگ دیئر پرکس اینڈ دیٹس آل. ہم تو ان کو میڈیا پلیٹ فارم پہ بلا کے سوالات پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا بتائیں کیا آپ نے کام کیا ہے، فلان جو پالیسی ہے آپ کس طرح لے کے آئے ہیں اور کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہے. وٹ کین بی ادر ویز؟ ٹھیک ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ اور کیا سول سوسائٹی کے تھرو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اس پوزیشن میں ابھی ہماری سول سوسائٹیز نہیں ہیں کہ ان کو اس نیگوسیشن پہ لے کے آئیں کہ یا انشور کریں کہ وہ اس طرح کا کام ہو. تو پھر آئی تھنک پھر یوتھ کو ڈفرینٹ طریقے سے موبلائز ہونا ہوگا اس کو. میرے خیال سے دیکھیں جس طرح AKDN نے LSOs بنائے KRSP نے، اور اس طرح وہ ایک منظم تنظیمیں ہیں. آل دو زیادہ تر مطلب کہ بہت مطلب کہ 50% فنکشنل نہیں ہے، 50% فنکشنل ہیں، بٹ جو ہیں بہت ریگرس اور اچھا کام کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، بٹ دیر آر، بٹ دیر از اے سسٹم. بٹ جب آپ کہتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے تو ینگ لوگ کیسے کیا جائے، دیکھیں جو بھی آپ کا پبلک ریپرزنٹیٹیو آتا ہے، I swear to God I am been into those power corridors. تو ان کا اپنا ایکسپوجر اور ان کا اپنا جو انڈرسٹینڈنگ آف لا، انڈرسٹینڈنگ آف لیجسلیشن، انڈرسٹینڈنگ آف اوور آل ایکو سسٹم، دا اسٹیک ہولڈرس، دوز آر ویری ویک. تو اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو 3 سے 4 سال ہے وہ اس ٹائم میں لگ جاتا ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھنے میں، وہ بیوروکریسی از دیئر
to assist the public representative in their legislation, in implementation of those legislation which they made in the assembly. But ابھی کیا ہوتا ہے کہ پریورٹیز بھی وہ فکس کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی وہ فکس کرتے ہیں, اور جو اصل کام جو لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے وہ nobody do that. میں آپ سے اگلا سوال بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ گلگت بلتستان میں اگر آپ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو دیکھیں اور ایک بیوروکریٹ کو دیکھیں, تو اس میں اگر پاورز کے فارم میں دیکھیں تو ایک بیوروکریٹ از اینڈ سارٹ آف این امپلائی آف الیکٹڈ ممبر, اس کی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, یا اس کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ پاورفل گلگت بلتستان میں اسپیسیفکلی بیوروکریسی ہے, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ الیکٹڈ ممبرز اگر کوئی چیز کرنا بھی چاہیں تو بہت بڑا ہرڈل ہے. ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈو یو ایگری؟ اور اس کا پھر اگین, اب جیسے کل میں دیکھ رہا تھا ہماری اسمبلی میں ایک اسپیچ ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کی, اور وہ بھی از بیشنگ دم کہ بیوروکریسی اس طرح کر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے ہوتا رہا ہے اور اسی طرح سے چلتا رہا ہے. تو اس کا بھی اگین آئی تھنک ایک ڈسکورس اس کے اراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور عام کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ یہ ایشو ہے اور اس کے اوپر ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے, لاز بنانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک بہت ساری ڈسکشنز ہوتی بھی ہیں, پھر لاز نہیں بنتے. اگر لاز بنیں اور امپلیمنٹ ہوں تو پھر ہمارے الیکٹڈ ممبرز اپنی چیزیں منوا سکتے ہیں. آئی تھنک بالکل. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اوور برڈنڈ ہے. اب کیا کریں, دیکھیں لیجسلیشن آپ بناتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ الزام بھی جو کام کرتا ہے انہی پہ الزام بھی لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کون سے دن کوئی لیجسلیشن بنایا, انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, تو آپ ان سے شکایت کریں گے نا. ابھی وہ بناتے بھی ہیں پورا لا, پیچھے سے وہ دیتے ہیں کہ سر کائنڈلی اس کو اپروو کریں, جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو امپلیمنٹ بھی خود کرتے ہیں. اینڈ دا انٹائر آنرس آف رسپانسبلٹی لائز آن دوز بیوروکریٹس, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے اکاؤنٹیبلٹی تو انہوں نے انشور کرنی ہے نا, دے آر آنسریبل ٹو ایوری ایکٹ دے ڈو. سو دیٹس وائی دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ, تو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن دا پبلک ریپرزنٹیٹیو اسپیس, اور دیر آر فیو پیپل ان دا سسٹم ہو آر ویری اسٹرانگ پبلک ریپرزنٹیٹیوز میں. But most of the public representatives, they have they, although they are very good from public, but then they don't know the way through which the system works. So we need to invest in those constituencies or those public representatives کہ پہلے ان کو empower تو کریں یار, پہلے ان کو جو ہے نا آپ اس لیول پہ ایجوکیٹ تو کریں, ان کو امپاور کریں, ان کو ایکسپوجر دیں, اینڈ دین دے ول سرو. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ جو ہے نا پروموشن کے لیے, آپ کو ٹرانسفرز کے لیے, آپ کو جو ہے نا جی ٹھیکوں کے لیے, اف یو آر ان دا سسٹم, تو obviously people will resist, because at the end of the day they are the ones who are justifying those deeds after those tenure will be ended. So that's why I believe کہ the bureaucrats are overburdened, and if you give space to them, if you try to collaborate with them, if you do JV with them, تو ان سے اسٹرانگیسٹ سپورٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اگر آپ پبلک کے لیے کام کرنا چاہیں تو دے آر دا بگیسٹ سپورٹر. اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کریں گے تو پھر اس میں ایشوز آتے ہیں. اور وہ لیکن بیوروکریسی میں بھی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ان کی ڈکٹیشن لوکل سے زیادہ فیڈرل سے ہوتی ہے, وچ از اگین اے بگ ایشو. نو نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کا بجٹ لوکل, آپ کے جتنے سیکٹریز ہیں وہی سبمٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی سارا کچھ لوکل ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں فیڈرل نہیں کر سکتا. فیڈرل کیسے کرے گا؟ آپ کا اپنا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے, آپ کا پورا پراپر بجٹ بنتا ہے, دین فیڈرل جسٹ اونلی اس کو اپروو کرتا ہے. لیکن ایک پرابلم یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان از 100% funded by federal government as a grant in aid. ہم 100% گرانٹ پہ چلتے ہیں گلگت بلتستان بائی فیڈرل گورنمنٹ, اور ہماری اپنی ریونیو جنریشن زیرو ہے, مطلب بہت کم ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب جب فیڈرل شرنک ہو رہا ہے, فیڈرل کے پاس اپنے ریونیوز نہیں آ رہے, ڈیٹ برڈن جو ہے نا فسکل اسپیس بڑھ رہی ہے, تو اب جی بی کی سسٹینیبلٹی بھی ایک کویشچن ہے.
آپ کو لوکل کاٹیج انڈسٹری، لوکل پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہوگا، لوکل انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنی ہوں گی، آپ کو پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، آپ کو انڈسٹریل زونز بنانے ہوں گے، آپ لوگوں کو جو ہے نا انسینٹیوائز کرنا ہوگا، آپ کو انرجی میں انویسٹرز کو لانا ہوگا، اور آپ کو پراپر ایک ہولسٹک پالیسی کی ضرورت ہے گلگت بلتستان میں. نہ آپ کا ٹورزم پالیسی ہے، نہ آپ کا انرجی پالیسی ہے، نہ آپ کا جو ہے نا جی انڈسٹریل جو ہے نا جی پراپر انفراسٹرکچر پالیسی ہے، نہ آپ کا جو ہے نا جی انڈسٹریل زون پالیسی ہے. جو ہیں بھی ہیں وہ ایکسٹینڈڈ ہیں یا کاپی پیسٹ ہیں، آپ کے لوکلائز لوکل کانٹیکس کے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انویسٹر نہیں آتا. انویسٹر کو فیئر ہوتا ہے کہ کل خدا نخواستہ اگر ہم پھنس جائیں تو ہو ول نو ویئر از دا لا. ابھی ریسنٹلی جا کے انرجی کی پالیسی بنی ہے، تو اب دیکھیں ایون اگر آپ ٹورزم میں دیکھیں نا، دیر از نو پالیسی. ہر کوئی اپنی مرضی سے بنا رہا ہے، چاہے وہ دریا کے کنارے ہو، چاہے وہ روڈ کے ساتھ ہو. آپ کا کوئی سیوریج پلان نہیں ہے، آپ کا کوئی اوور آل ٹورزم کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کنسٹرکشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے. سو سسٹم اس وقت بہت ولنریبل ہوا ہے. جس طرح جی بی میں انٹرنچ کر رہے ہیں لوگ، جس طرح آ رہے ہیں انویسٹر، جس طرح آ رہے ہیں، ایک خوف کا ماحول ہے، کیونکہ اتنا نہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے انرجی کا، اتنے سارے ہوٹلس کو، اتنے سارے اس کو سپورٹ کرنے کا، نہ ہی آپ کا جو ہے نا جی پالیسی بیس ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. اینڈ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ود ان نیکسٹ 2 year اٹ وڈ بی اندر مری، جہاں پولوشن، جہاں جو ہے نا جی بہت مسئلے مسائل کا گڑھ بن جائے گا. گلگت بلتستان اگین ایک پولیوٹیڈ شہر کی طرح. ابھی ریسنٹلی ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے یا چھٹے مہینے بعد گلگت بلتستان جاتے ہیں تو ایک عجیب سی ایک لینڈسکیپ ہمیں نظر آتا ہے. مزید ڈبے بڑھ رہے ہیں. آئی تھنک ہماری ایکو سسٹم کی بھی ایک لمٹ ہے اس کو برداشت کرنے کی، اور جو وہاں پہ کلائمیٹک چینجز یا فلڈز کی فریکوینسی، بارشوں کی فریکوینسی اور ان کی انٹینسٹی جو بڑھ رہی ہے، آئی تھنک وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے یہ بتائیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر اس پورے سینیریو میں، ہم نے یوتھ کے ایشوز ڈسکس کیے، پولیٹیکل میٹرز ڈسکس کیے، سول سوسائٹی کا رول، ڈیولپمنٹ سیکٹر این جی اوز وغیرہ کا کیا رول اس پورے میں آپ دیکھتے ہیں، شروع سے جی بی کی پروگرس کے شروع سے اب تک؟ دیکھیں این جی او سیکٹر کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو جو میجر جو پلیئر ہے اس وقت سسٹم میں اکراس دا بورڈ، وہ ایک ADN آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ادارے ہیں، اور جن کا ایک ایکسپونینشیل رول رہا ہے، سبسٹینشیل رول رہا ہے اوور آل ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں، اور جو ہے نا جی اور زیادہ تر سافٹ اسکل میں رہا ہے، انفراسٹرکچر میں رہا ہے، اور پلانٹیشن میں رہا ہے. بٹ لیکن اس لیول کی جو ہونی چاہیے تھی، ایک جو ہے نا جی رابسٹ سسٹمز کو ڈیولپ کرنا، سول سوسائٹی انسٹیٹیوشن کو گرو کرنا، although there is enormous change which we witnessed over the period of time، ہم سب جو ہے نا اسی سسٹم کی بدولت آج ادھر بیٹھے ہیں، بٹ اسٹل آئی تھنک کہ there is much to do especially in terms of awareness. جب آپ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا جی یہ مائکرو ہائیڈلس کافی بنے ہوئے ہیں ان ایریاز میں جہاں بجلی نہیں ہے یا جہاں بجلی کا ایکسیس نہیں ہے، بٹ اسٹل ابھی دیر آر لاٹ آف گیپس ٹو بی فلڈ. ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، فار ایگزامپل وومن امپاورمنٹ. جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹس اے ویری ویلڈ ریزن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم وومن کو تو امپاور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مین اس گھر میں، اس ہاؤس ہولڈ میں ہوتے ہیں، ان کو سینسٹائز یا امپاور نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی اس طرح کے انٹرونشنز بیک فائر کر رہے ہوتے ہیں. یا ہم انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اس مرد کو تو ہم پراپرلی جو ہے نا جی امپاور کرتے ہیں، بٹ جو وومن جو اس کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے اس کو بھی سینسٹائز کرنا ضروری ہے، بیکاز at the end of the day he live in that household where he need a strong conducive ecosystem to flourish and grow, right? تو ایک جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کا. ہمیں مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے جو ہے نا ذہنوں کو تیار نہیں کرتے یا ذہنوں کو ریڈی نہیں کرتے اس چینج کے لیے. آپ دیکھیں ابھی کہ بزنس کے لیے جو ہے نا جی اکراس دی بورڈ کراچی سے انویسٹرز آ رہے ہیں، لاہور سے انویسٹر آ رہے ہیں، اور ہر کوئی انویسٹ کر رہا ہے وہاں، بٹ مائنڈ سیٹ ہمارا ریڈی نہیں ہے. ہم زمینوں کو بیچ رہے ہیں اور یا گاڑی خرید رہے ہیں، یا آپ جو ہے نا جی پورے پاکستان کے سیر پہ نکل جاتے ہیں، بٹ ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس زمین ہے، آپ انویسٹ کریں اور دین وی ول شیئر دا پروفٹ.
تو آپ جب یہ کریں گے تو ایک سسٹینیبل آپ کو ہمیشہ ایک پیسہ آتا رہے گا پر منتھ. اگر آپ یہ کریں گے ایک دفعہ زمین بیچ دیا آپ ختم, کل آپ اسی زمین پہ آپ جو ہے نا نوکری کریں گے ان کے لیے. تو ابھی ہمیں جو ہے نا اس لائنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں زمینیں کم بیچنی چاہیے, بلکہ ہمیں انویسٹرز کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہیے, اور لوکل جو ہماری نالج ہے اس کو بلڈ کرنا چاہیے. وہ ایکسپرٹیز لے کے آئیں گے اور وہ ہر کسی کا فائدہ ہوگا, لوکلز کا بھی فائدہ ہوگا, لوکل بھی گرو کریں گے اور وہ انویسٹر بھی گرو کرے گا. لیکن اگر آپ پوری زمینیں بیچ دیں گے تو پھر کل آپ کھائیں گے کیسے؟ ان مائی نالج گلگت بلتستان میں ابھی جو انویسٹر آ رہا ہے, چونکہ ایک انٹیگریٹڈ پالیسی نہیں ہے فریم ورک کہ آپ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے اس کو دکھا دیں کہ یہ پالیسی ہے, یہ لاز ہیں اور ان کے تحت آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کا خیال رکھنا ہے, یہ سوشل کنڈیشنز کا خیال رکھنا ہے. وہ چیز ان پلیس نہیں ہے, امپلیمنٹڈ نہیں ہے. تو جو انویسٹر آ بھی رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسپلوئٹیشن بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا جس طرح سے وہاں پہ اوبیسلی ایک گاؤں کے بندے کو تو آپ اگر تھوڑا زیادہ آفر کریں گے تو وہ تو زمین بیچے گا, ہی از ناٹ اویئر انف. آئی تھنک اٹس رول آف گورنمنٹ کہ وہ یہ سینسٹائز کرے, لاز بنائے فار لوکل پیپل ایز ویل ایز جو انویسٹر وہاں پہ آ رہا ہے اس کے لیے. ابھی تک تو میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپلوئٹیشن ہے, اینڈ اگر اسی طرح چلتی رہی تو پھر اگلے 10-15 سال 20 سال میں شاید ہمارے یوتھ کے پاس وہاں پہ لوکل ریسورسز نہیں ہوں گے, وہیں پہ شاید جو بڑے انویسٹرز آئیں گے ان کے ساتھ کام کریں گے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو ایگری, کیونکہ آپ بزنس ڈیولپمنٹ میں جی بی میں کافی کام کر چکے ہیں. آئی تھنک کہ آئی کوڈنٹ ایگری مور. یہ جو نا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت کوئی انوائرمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. آپ کے پاس جو نیا انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ ٹیکس تو چارج کریں نا. اس وقت جو ہے نا گلگت بلتستان وہ ایک ٹیکس ہیون ہے جدھر ہر کوئی جا کے انویسٹ کر رہا ہے وداؤٹ اینی لا, وداؤٹ اینی اپروولس, وداؤٹ اینی جو ہے جی کچھ وداؤٹ اینی ٹیکس. ادھر 100% پروفٹ ہے اور وہ 10 times پروفٹ کما کے واپس جا رہے ہیں بغیر ٹیکس دیے, بغیر ٹیکس دیے, بغیر کسی انوائرمنٹ کو بینیفٹ کیے ہوئے, بغیر کسی لوکل کو بینیفٹ کیے ہوئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گورنمنٹ شوڈ ناؤ اسٹارٹ کنسیڈرنگ ڈیولپنگ ایٹ لیسٹ پالیسیز فار انویسٹمنٹس ان GB. 1, کنسٹرکشنز ان GB فار کمرشل پرپزز. 2, تھرڈ از آپ کا جو ہے نا جی جتنا بھی ادھر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جتنی بھی چیزوں کا, تو کم از کم پروفٹ کا ایٹ لیسٹ 13%. آپ بھوٹان میں دیکھیں ہر بیڈ کا ٹیکس ہوتا ہے, جب بھی اوکوپائی ہوتا ہے تو اس کا ٹیکس دیا جاتا ہے, انٹری پوائنٹس پہ ٹیکس ہوتا ہے تاکہ روڈ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا جائے. آپ اگر واپس نہ گورنمنٹ کو دیں گے نہ لوکلس کو دیں گے تو انفراسٹرکچر کیسے بنے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ کی بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں. آپ انویسٹرز جتنے بھی لوگ بزنس مین ہیں ان کو کوئی سرٹین فریم ورک کے انڈر تو لائیں, سرٹین ریگولیٹری باڈی کے اندر تو لے آئیں. جب میں منسٹر فائنانس تھا تو میرے دور میں ہم نے BOI کی باقاعدہ اپروول بھی لی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے, بٹ ابھی تک بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ کا ایکٹیو ہی نہیں ہے. ابھی تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہمارا پورا یونٹ ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے. آپ بتائیں پھر کیسے ہوگی یہ سب؟ وی نیڈ ٹو برنگ اے ہولسٹک فریم ورک جہاں جو ہے نا جی آپ کا سیوریج لائن سے نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ سارا جو ہے یہ گند جا کے نیچے جو ہے نا مین دریا میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا جی چیلنج جو ہے نا ایمرج ہو رہا ہے, اور ان سب کا امپیکٹ کلائمیٹ چینج پہ اور ہمارے گلیشیئرس پہ ہو رہا ہے, وہ پگھل رہے ہیں. اگر آپ ریسٹرکٹ نہیں کرتے ہیں, اگر آپ منیمم فیس نہیں ڈالتے ہیں GB میں انٹر ہونے کا, تو دیکھیں اگر جب کوئی بھی چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے نا تو دیر ول بی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کلائمیٹ چینج بہت بڑا مسئلہ ہے. بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, برف باری ختم ہو گئی ہے, اور جو ہے نا جی موسم آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں کوئی صفائی کا جو ہے نا جی پراپر نظام نہیں ہے. میونسپیلٹی از ڈاؤن اینڈ جو ہے نا 1112 از ڈاؤن. تو وی نیڈ ٹو ہیو پالیسی سسٹم اینڈ پروسیجرز ان پلیس اگر ہم نے GB کو بچانا ہے فار نیکسٹ 3 to 5 years. ہاں, کیونکہ GB میں جو انویسٹر آتا ہے اس کو یہ تو فکر نہیں ہے نا بارش کتنی بڑی ہے پچھلے 5 سال میں, یا اس کا ویسٹ دریا میں جا رہا ہے, اس کو فکر نہیں ہے. وہ جہاں سے آیا ہے وہاں اپنا پروفٹ بنا کے واپس اسی جگہ میں جائے گا. افیکٹ ہونا ہے لوکل نے. تو آئی تھنک لوکل جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پرو ایکٹیولی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس ڈسکشن کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے شاید, کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ
لوکلز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی لوکل کی فیسیلیٹیشن سے کوئی انویسٹر آتا ہے جو انوائرمنٹ کو سوشل اسپیکٹس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک اس کی سینسٹائزیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ابھی تک اسی پیس میں چل رہے ہیں. میں بینکس کو دیکھتا ہوں گلگت بلتستان میں کروڑوں پہ کروڑوں بنا رہے ہیں گلگت بلتستان سے, اور اگر لوکلی کتنا خرچ رہے ہیں. ٹیکس تو وہ نہیں دے رہے گلگت بلتستان سے ارننگ پہ, بٹ لوکلی کتنا CSR کر رہے ہیں اگر آپ اس کو بھی دیکھیں, دیٹس نامنل ٹو نتھنگ. ویری ٹرو, ویری ٹرو. تو آئی تھنک ایک یو آر ویری رائٹ. آئی تھنک کہ دیکھیں انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا تو چاہیے. دیکھیں وی ویلکم انویسٹرس, بٹ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی لا. آپ دبئی میں انویسٹ کرنے جائیں نا, آپ قطر میں انویسٹ کرنے جائیں نا, جب تک لوکل بندہ آپ کا گارنٹی نہیں لیتا یو کین انویسٹ, یو کین میک اے کمپنی. تو آپ جی بی میں تو اٹس اے ٹریجر, ریسورسز کا ٹریجر ہے. تو کون نہیں چاہے گا وہاں جا کے بنانا. اور جہاں جو ہے نا جی ادھر اسلام آباد راول پنڈی میں 1-1 کروڑ کا مرلہ آتا ہے, 50 لاکھ کا مرلہ آتا ہے, وہاں تو 50 لاکھ کا آپ پورا 2 کنال, آپ 3 کنال 4 کنال اٹھا سکتے ہیں. تو ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, بٹ دین یو آر رائٹ کہ گورنمنٹ شوڈ میک ریگولیشنز اینڈ پالیسیز نا. دے آر دا کسٹوڈین, اینڈ جو نا پرائیویٹ سیکٹر جو عام لوگ ہیں وہ کب تک کریں گے. سو وی نیڈ ٹو کنٹرول اٹ. یہ زمینوں کے حوالے سے اس وقت جو پالیسی ان پلیس ہے آج کے دن, واٹ از اٹ؟ کین اے بائر فرام فار ایگزامپل پنجاب اور سندھ کین گو ٹو GB اور وہاں سے بھی خرید سکتا ہے وداؤٹ انگیجنگ اے لوکل؟ یس, وائی ناٹ, بالکل خرید سکتے ہیں. دنیا کے لوگ خرید رہے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے. دیر آر 2 type of land, one is settled land and what is خالصہ سرکار. So as long as it's settled land, بیچ میں there was بیچ میں تھوڑی دیر عرصے کے لیے بند کر دیا تھا, بٹ ناؤ اٹس اگین اوپن, اینڈ کہ ہزاروں کے کنالز جو ہے نا اس وقت جو ہے نا بک رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں, انویسٹرز آ رہے ہیں, وچ از گڈ. جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی, بٹ آل وی آر سیئنگ از کہ جب تک ہم انویسٹرس کو پراپر ایک انفراسٹرکچر اور ریگولیشن کے اندر نہیں لائیں گے, یہاں جو ہے نا جی بہتی گنگا میں ہر کوئی ہاتھ دھوئے گا, اور یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا جی پرابلم ہونے جا رہی ہے. اور ہمیں ریگولیشنز کو لانے کی ضرورت ہے, سسٹم کو پراپر پالیسیز کے تھرو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے نا جی لوکل کم از کم پروفٹ کا سرٹین پرسنٹیج CSR میں, وہاں اسکولس میں انویسٹ کریں, انفراسٹرکچر میں, واٹر سینیٹیشن میں کریں. دیکھیں آپ ہر چیز تو یوز کر رہے ہیں لیکن کسی چیز کا ٹیکس پے نہیں کر رہے. یہاں تو دیکھیں آپ ایک پینسل بھی لیتے ہیں نا, اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں نا. وہاں تو آپ فری کا پانی ہے, فری کی بجلی ہے, بجلی میں بھی آپ کو جو ہے نا اٹس ویری سبسڈائز, آلموسٹ فری, اٹس ویری سبسڈائز. تو یہاں اراؤنڈ میرے خیال سے 30 روپیز پر یونٹ ہے, پلس 40 روپیز پر یونٹ ہے. وہاں میرے خیال سے 4-5 روپے پر یونٹ ہے. سو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ٹھیک ہے نا. تو آپ اب دیکھیں لوکل لوگ جو ہے نا ان کے لیے پہلے ایک انفراسٹرکچر تھا, لوکل جو ہیں ان کے لیے ایک انفراسٹرکچر تھا جس میں بجلی تھی, پانی تھا, اور جو ہے نا جی آپ کا انٹرنیٹ تھا. اب اتنے سارے لوکل لوگوں کے برابر آپ کے بزنس یونٹس کھل گئے. ان جو ایڈیشنل جو آپ کا پریشر آیا ہے آپ کی اس پورے ایکو سسٹم پہ, جو واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ پہ, جو آپ کا جو ہے نا جی روڈس پہ, جو آپ کے انفراسٹرکچر پہ, جو آپ کے پانی پہ, اس کو آپ کا وہ بڑھ نہیں رہا ہے. آپ کے وہ سسٹم اور سپورٹ سسٹم بڑھ نہیں رہا ہے. آپ کے صرف جو یوزرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اب آپ خود بتائیں, دین ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, تو گورنمنٹ شوڈ ریگولیٹ اٹ نا. اب یہ بھی تو لوکل لوگ تو نہیں کریں گے. سو ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ برنگ پالیسیز اینڈ سسٹم, تاکہ ایک ریگولیٹڈ طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی شوڈ لک آفٹر آل دیز افیئرز آف نیو انویسٹرز کمنگ, کیپ اے ٹریک ریکارڈ اینڈ کیپ اے ریکارڈ آف آل دیز جو ہے نا جی انویسٹرز اینڈ بزنس مین. اور ایک پراپر جو ہے نا جی ریونیو میکینزم ہونا چاہیے فار گورنمنٹ آف گلگت بلتستان. ایگزیکٹلی. اور اس ڈسکورس کو بھی میرے خیال میں اس ڈسکشن کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. GB کے یوتھ جو اس وقت سفر کریں انٹرنیٹ اور انفراسٹرکچر کی وجہ سے, واٹس یور ٹیک آن دس, کہ ابھی مطلب ہم بھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. ہم کو GB میں انٹرونشن کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, سفر ہو کے واپس ادھر آتے ہیں, ایک عجیب سی کشمکش ہے. اور GB کے سب یوتھ کی تقریباً یہی ہے. وی اینڈ آن دس کہ وٹ ڈو یو سجیسٹ فار اے پرسن
یوتھ جو یہاں پڑھنے آتے ہیں پھر وہاں اپرچونیٹیز کی تلاش میں جاتے ہیں کہ چاہے کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں یا اپنا کام کریں یا چھوڑ کے گلگت بلتستان باہر بیٹھیں؟ دیکھیں کسی بھی پرابلم کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جب سولوشن پروپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے روٹ کاز کو جو ہے نا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روٹ کاز کہاں ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ بار بار، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سیکٹیرین جو ہمارے جو فالٹ لائنز ہیں نا اس کو کوئی نہ کوئی ہمیشہ جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتا ہے یا اس کو اسٹر کرتا ہے. اور ایز آئی سیڈ بیفور وی آر اے ویری ایموشنل پیپل، ہم جو ہے نا ایموشنلی بہت ویک ہیں. سو جب بھی کبھی کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے تو ہم روڈیں بند کر دیتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ کیا یہ اسپانسرڈ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی اٹھ کے کچھ بھی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالے تو کیا ضروری ہے ہر چیز پہ ریئیکٹ کرنا. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ینگ لوگ ہیں ان کو لاجیکلی سوچنے کی، اور ینگ لوگوں کو پالیسی ڈسکورس، سول سوسائٹی ڈسکورس، اور جو کمیٹیز ہیں، جتنے بھی کمیٹیز ہیں جی بی میں، اب ینگ لوگوں کو اپنا ادھر حصہ لینا چاہیے اور ینگ لوگوں کو بتانا چاہیے، بڑوں کو، اپنے پیرنٹس کو، علماء کو، اور ہر کسی کو کہ ناؤ دیر شوڈ بی ایز قانون اور ضابطہ جو ہے نا جی وہ ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کی رسپانسبلٹیز مینشن ہو، اور ہر کسی کو اس کو سائن کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس سے ہم ہٹیں گے نہیں. بیکاز جب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی پشڈ ہوتی ہے، نتھنگ ایلس. تو اب ہمارے ینگ لوگوں کو لاجیکلی سوچنا چاہیے، ینگ لوگوں کو بڑھنا چاہیے اور اپنے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ کو لینا چاہیے. ہم دیکھیں ناؤ اگر ہم 60% ہیں تو وی شوڈ بی اے پارٹ آف دا ڈیسیجن میکنگ، وی شوڈ بی پارٹ آف دا سولوشن. وی شوڈ ناٹ بی اسٹیئنگ آن دا بیک اینڈ سیئنگ کہ جب حل ہو جائے گا تب آئیں گے، جب انٹرنیٹ آئے گا تو پھر ہم آنکھیں کھولیں گے. نہیں، ہمیں سسٹم کا پارٹ بننا ہے، ہمیں سولوشن کا پارٹ بننا ہے. دیٹس دا اونلی سولوشن کہ وی شوڈ کم آؤٹ پرو ایکٹیولی اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. سو تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ فار وقار یور بھائی، ٹائم. تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. بہت شکریہ.